السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. کتاب النکاح ہم پڑھ رہے ہیں، اور کتاب النکاح میں اذن کی بحث ہم نے پڑھی تھی، اور یہ کہ اذن کی قسمیں وہ ہم نے پڑھی تھی۔ انشاءاللہ آج ہم اسی سے متعلق ایک اور مسئلہ پڑھیں گے، اور مسئلہ جو ہے وہ ہے سیب اور باکرہ کا اذن کیسے ہوگا۔ یا اسی طرح سے مردوں کا اذن کیسے ہوگا۔ کہتے ہیں ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ اجبار کے حوالے سے کہ اجبار کیا جائز ہے یا نہیں، یا کون کس پر جو ہے اجبار کر سکتا ہے، جبر کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ابن رشد الموضع الثانی، دوسری جگہ، وَأَمَّا مَنِ الْمُعْتَبَرْ قبولُهُ فِي صِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ، کہتے ہیں رہی بات کہ اس نکاح کے بارے میں معتبر کس کا قول ہے، معتبر کس کی اجازت ہے اور کس کی نہیں، اس بارے میں کہتے ہیں فَإِنَّهُ يُوجَدْ فِي الشَّرْعِ عَلَى ضَرْبَيْنِ، کہ معتبر کس کا قول ہے اس نکاح میں، تو شریعت کے اندر یہ دو قسموں کا ہے۔ احدهما يعتبر فيه رضا المتناكحين انفسهما، یعنی الزوج والزوجہ۔ کہتے ہیں پہلی قسم دونوں نکاح کرنے والوں کی رضا جو ہے وہ کیا ہے، دونوں نکاح کرنے والوں کی رضا اس میں جو ہے کیا ہے، معتبر ہوگی، یعنی میاں بیوی۔ اما مع الولی، یا تو ولی کے ساتھ، و اما دونہ، یا ولی کے بغیر، على مذهب من لا يشترط الولی فی رضا المرأة المالکة امر نفسها، ان لوگوں کے مذہب کے مطابق کہ جن کے یہاں ولی شرط نہیں ہے اس عورت کے بارے میں جو اپنے خود مالک ہو، جو خود اپنی مالک ہو، یعنی سیب جو ہے وہ اپنے مالک آپ ہے۔ تو کہتے ہیں والثانی، اور دوسری قسم کیا ہے، یعتبر فیہ رضا الاولیاء فقط، جس میں صرف اولیاء کی رضامندی جو ہے وہ معتبر ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ہے دو قسم کا ہے، گویا کہ یہ رضامندی، گویا کہ یہ قول جو ہے معتبر ہے، یہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو متناکحین، دونوں نکاح کرنے والوں کی رضامندی، اور یا تو پھر اولیاء کی رضامندی صرف۔ کہتے ہیں وفی کل واحد من هذین الضربین مسائل، ان میں سے ہر ایک، یہ جو دونوں قسمیں بیان ہوئی، ان میں سے ہر ایک قسم، یعنی جہاں صرف میاں بیوی کا قول معتبر ہے، اور یا پھر اولیاء کا قول معتبر ہے، صرف ان دونوں مسائل میں
بہت سے مسائل ہیں جس پہ علماء متفق ہیں، اور اس میں بہت سے مسائل ہیں جن میں علماء مختلف ہیں۔ کہتے ہیں وَنَحْنُ نَذْكُرُ مِنْهَا قَوَائِدَهَا وَأُصُولَهَا، ہم آپ سے اس کے قواعد اور اس کے اصول بیان کریں گے۔ فَنَقُول، تو ہم کہتے ہیں، ابن رشد فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اما الرجال البالغون الاحرار المالکون لامر انفسهم، رہی بات ان مردوں کی جو مرد بالغ ہیں، آزاد ہیں اور اپنے آپ کے مالک ہیں، فإنهم اتفقوا على اشتراط رضاهم وقبولهم، تو علماء متفق ہیں ایسے آدمیوں کے بارے میں، ایسے مردوں کے بارے میں بالغ ہوں، آزاد ہوں اور اپنے مالک خود ہوں، کہ ان کی رضا اور ان کی قبولیت شرط ہے فی صحت هذا العقد، فی صحت النکاح، نکاح کی صحت میں۔ اگر وہ راضی ہیں تو نکاح درست ہے، اگر وہ راضی نہیں تو نکاح درست نہیں ہے۔ واختلفوا هل يجبر العبد على النکاح سیدہ، یجبر العبد على النکاح سیدہ، لیکن اس میں اختلاف ہے علماء کا، کیا سید اپنے غلام کو نکاح پہ مجبور کر سکتا ہے؟ کیا آقا اپنے غلام کو نکاح پہ مجبور کر سکتا ہے؟ چونکہ وہ مرد ہے اور وہ کیا ہے، اپنے آپ کا مالک نہیں ہے۔ والوصی محجورہ البالغ، اور اسی طرح سے کیا وصی، یعنی جس کو وصیت کی گئی ہو، کوئی مر گیا پھر اس نے جو ہے اپنے بیٹے کو کسی کی تحویل میں دیا تو وہ وصی کہلائے گا، تو کیا وصی کو بھی وصی مجبور کرے گا اپنے محجور کو، جو اس کا جو ہے جو اس کا لے پالکی ہے، بالغ ہے، تو کیا وہ اس کو مجبور کرے گا؟ ام لیس یجبرہ، یا اس کو وہ مجبور نہیں کر سکتا؟ اس میں اختلاف ہے۔ پہلا والا مسئلہ متفق علیہ کہ اگر آدمی بالغ ہے اور عقل مند ہے اور آدمی جو ہے وہ کیا ہے، وہ اپنے آپ کا مالک ہے اور آزاد ہے، تو اس کی رضا جو ہے وہ شرط ہے۔ لیکن یہ بھی تو مرد ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ غلام ہے، یہ اپنے آپ کا مالک نہیں، یہ جو ہے وصی ہے، یہ محجور ہے، چونکہ اس پہ جو ہے وصی جو اس کا مالک ہے، یعنی جو اس کی کفالت میں ہے، اس کا مسئلہ جو ہے اس کے حوالے ہے، تو کیا اس بالغ کو بھی مجبور کر سکتا ہے کہ نہیں؟ فقال مالک، امام مالک فرماتے ہیں یجبر السید عبدہ، یجبر السید عبدہ، کہ سید آقا مجبور کر سکتا ہے اپنے غلام کو نکاح پر۔ وبہ قال ابو حنیفہ، یہی قول ابو حنیفہ کا ہے۔ وقال الشافعی، امام شافعی فرماتے ہیں لا یجبرہ، وہ اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں وہ اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ امام احمد کا بھی یہی مسلک ہے کہ وہ مجبور نہیں کر سکتا، کہ سید جو ہے وہ اپنے غلام کو مجبور کرنے کا مالک نہیں ہے۔ اس غلام کو جو بالغ ہو، عاقل ہو، وہ نکاح پہ اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ یہی امام شافعی کا بھی قول ہے، اور مالک اور ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کو یہ حق ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور تم ایامہ کا نکاح کرو اپنے میں سے، ایامہ جو شادی کے بغیر ہوں، اور وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور اپنے نیک غلاموں کا نکاح کرو۔ ایک دلیل یہ ہے وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنی وہ مالک ہے اس کی جو ہے گردن کا، یعنی وہ اس کی ملکیت میں ہے۔ فَمَلَكَ إِجْبَارُهُ عَلَى النِّكَاحِ، تو وہ نکاح پر اسے مجبور کرنے میں کیا ہے، اس کو نکاح پر مجبور کرنے کا حق رکھتا ہے، کل امہ، لونڈی کی طرح۔
وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ إِجَارَتَهُ، چوتھی دلیل کہ اس لیے بھی کہ وہ مالک ہے اس کو بیچنے کا، فَأَشْبَهَ الْأَمَةَ، تو یہ لونڈی کے مشابہ ہوا۔ شافعی اور احمد فرماتے ہیں انہو مکلف یملک الطلاق، کہ یہ جو غلام ہے یہ مکلف ہے، وہ طلاق کا مالک ہے، یعنی طلاق اگر دے گا وہ تو طلاق وہ خود دے گا، طلاق اس کا مالک نہیں دے گا۔ فلا یجبر علی النکاح کالحر، تو اسے بھی مجبور نہیں کیا جائے گا آزاد کی طرح۔ یہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں وَلِأَنَّ النِّكَاحَ خَالِصُ حَقِّهِ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نکاح جو ہے یہ خالص غلام کا حق ہے، اس لیے کیا ہے جائز نہیں ہے اس کو مجبور کرنا۔ تو یہ اقوال ہیں اہل علم کے اس بارے میں، کہتے ہیں وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ، وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ، کہتے ہیں اختلاف کا سبب کیا ہے۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے مجبور کرنا، کچھ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، کہتے ہیں اس میں کیا ہے، اس میں سبب کیا ہے اختلاف کا۔ کہتے ہیں هل النکاح من حقوق السید ام لیس من حقوقہ، کہتے ہیں کیا نکاح یہ سید کے حقوق میں سے ہیں یا یہ سید کے حقوق میں سے نہیں۔ یہ جو ہے یہ سید کے حقوق میں سے ہے یا یہ سید کے حقوق میں سے نہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سید کا حق ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے مجبور کر سکتا ہے اس کو، جو کہتے ہیں کہ یہ سید کا حق نہیں ہے وہ اس کو کہتے ہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي جَبْرِ الْوَصِيِّ مَحْجُورَهُ، کہتے ہیں اسی طرح سے اختلاف ہے کہ کیا وکیل جو ہے وہ اپنے محجور کو مجبور کر سکتا ہے۔ محجور یعنی جو اس کی گود میں پل رہا ہے، وہ اس کی گود میں پل رہا ہے، وہ اس کا وکیل ہے، تو کیا وہ اس کو مجبور کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں اسی طرح سے اختلاف ہے اس بارے میں۔ والخلاف فی ذلک موجود فی المذہب، کہتے ہیں اس میں مذہب کے اندر یعنی مذہب مالکی کے اندر اختلاف موجود ہے۔ وسبب اختلافهم هل النکاح مصلحة من مصالح منظور له ام لیس بمصلحة، کہتے ہیں اختلاف کا سبب کیا ہے۔ اختلاف کا سبب یہ ہے هل النکاح مصلحة، کیا نکاح جو ہے یہ مصلحت ہے، من مصالح المنظور له، منظور لہو کے مسالے میں سے، یعنی جس کو اجازت دی گئی ہے، جس کو دیکھنے کا حق ہے، تو کیا یہ اس کے مسالے میں سے ہے، ام لیس بمصلحہ، یا اس کی مصلحت میں سے نہیں۔ وانما طریقہ الملاذ، بس اس کا جو طریقہ کیا ہے وہ ہے لذت صرف۔ تو کہتے ہیں کیا نکاح منظور لہو کی مسالی میں سے ہے یا اس کے مصلحت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ صرف لذت کا ایک طریقہ ہے۔ کہتے ہیں وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ النِّكَاحَ وَاجِبٌ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نکاح واجب ہے، ان کے قول کے مطابق يَنبَغِي أَلَّا يُتَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ، کہ اس میں جو ہے توقف نہ کیا جائے۔ وَأَمَّا النِّسَاءُ اللَّاتِي يُعْتَبَرُ رِضَاهُنَّ فِي النِّكَاحِ، کہتے ہیں رہی ان عورتوں کی بات جو عورتیں یعتبر رضاہن فی النکاح، جن کی رضا نکاح میں معتبر ہے، یعنی نکاح میں جن کی خوشنودی، جن کی خوشی جو ہے معتبر ہے، کہتے ہیں فاتفقوا علی اعتبار رضا الصیب البالغ، تو اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ وہ سیبہ جو شادی شدہ ہو اور بالغہ ہو کہ اس کی رضا جو ہے وہ معتبر ہے، اس پہ اتفاق ہے، یعنی سیبہ عورت ہے، بالغ ہے، اور اس کی خوشی کیا ہے، اس کی رضامندی معتبر ہے۔ لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَالثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَن نَفْسِهَا،
اور سیبہ جو ہے وہ اپنے نفس کا اظہار کرے گی، اپنی خواہش کا اظہار کرے گی، تعرب عن نفسہا، وہ اپنے نفس کی جو ہے کیا ہے، اپنے نفس کی خواہش کا اظہار کرے گی، الا ما حکی عن الحسن البصری، سوائے اس کے جو حسن بصری سے مروی ہے، سوائے اس کے جو حسن بصری سے مروی ہے۔ ابن قدامہ کہتے ہیں فلا نعلم فی خلاف بین العلماء، کہ علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، ان فی ان اذنها الکلام، کہ وہ اس کا اذن جو ہے وہ کلام ہوگا، وہ خاموشی نہیں ہوگی، چپ رہنا اس کی علامت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں واختلفوا فی البکر البالغ، علماء کا اختلاف ہے اس باکرہ کے بارے میں جو بالغہ ہو، ہے باکرہ لیکن بالغہ ہے، بالغ ہو گئی باکرہ ہے۔ فقال مالک والشافعی وابن ابی لیلہ، کہتے ہیں امام مالک، امام شافعی اور ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں للاب فقط ان یجبرها علی النکاح، کہ صرف والد کو حق بنتا ہے کہ وہ اس بالغہ باکرہ کو نکاح پہ مجبور کرے۔ وقال ابو حنیفہ والثوری والاوزاعی وابو ثور وجماعہ لا بد من اعتبار رضاها، جبکہ ابو حنیفہ، امام سفیان ثوری، امام اوزاعی، امام ابو ثور اور علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اس کی رضامندی معتبر ہے، اس کی رضامندی ضروری ہے، اس کی رضامندی ضروری ہے۔ ووافقهم مالک فی البکر المعنسہ علی احد القولین، اور امام مالک رحمہ اللہ ان لوگوں سے ملتے ہیں اس باکرہ کے بارے میں جو لمبی عمر کو پہنچ گئی ہو، امام مالک سے جو اقوال مروی ہیں ان میں سے ایک قول کے مطابق۔ وسبب اختلافہم، اور ان کے اختلاف کا جو سبب ہے وہ کیا ہے، وہ ہے معارضۃ دلیل الخطاب فی ھذا للعموم، کہ یہاں دلیل خطاب جو ہے وہ تعارض ہے اس کو عموم کے ساتھ۔ وذلك ان ما روی عنہ علیہ الصلوۃ والسلام من قوله لا تنكح اليتيمة الا باذنها، وقوله تستعمر اليتيمة في نفسها، خرجه ابو داود، والمفهوم منه بدلیل الخطاب ان ذات الاب بخلاف الیتیمہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مروی ہے، جو منقول ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو منقول ہے، جو مروی ہے، کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تنکح الیتیمۃ، کہ یتیم جو لڑکی ہے اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا، الا باذنہا، مگر اس کی اجازت سے۔ اور اسی طرح سے دوسرا فرمان جو ہے تستعمر الیتیمۃ فی نفسہا، کہ یتیمہ جو ہے وہ اپنے دل میں جو ہے کیا ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ والمفہوم منہ، اس کا مفہوم کیا ہے، بدلیل الخطاب، دلیل خطاب سے اس کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے، ان ذات الاب بخلاف الیتیمہ، کہ اب اگر کوئی لڑکی ایسی ہے جس کا باپ زندہ ہے تو وہ یتیمہ کے برعکس ہے۔ وقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے فی حدیث ابن عباس المشہور، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث میں کیا ہے، والبکر تستعمر، کہ باکرہ سے جو ہے کیا ہے حکم لیا جائے گا، مانگا جائے گا، اس کی اجازت طلب کی جائے گی۔ یوجب بعمومہ استعمار کل بکر، تو یہ جو بکر تستعمر اس کا عموم کیا ہے، اس کا عموم، اس حدیث کا عموم واجب کرتا ہے کہ ہر باکرہ سے ضرور پوچھا جائے گا۔ والعموم اقوی من دلیل الخطاب، اور عموم جو ہے یہ زیادہ قوی ہے دلیل خطاب کے بنسبت۔ مع انہ خرج مسلم من فی حدیث ابن عباس زیادہ، حالانکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے جب ابن عباس کی اس حدیث کو روایت کیا تو اس میں کچھ زیادتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا والبکر یستأذنها ابوها، والبکر یستأذنها ابوها، کہ باکرہ جو ہو اس سے اجازت اس کا باپ لے گا۔ وہو نص فی موضع الخلاف، یہ موضع خلاف میں نص ہے۔
اس کے بعد سیبہ غیر البالغہ کا حکم آئے گا، انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ہوگا۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک